صرف 2 ایسی نشانیاں آج میں آپ کو بتاؤں گا جس میں آپ خود گھر بیٹھے-بیٹھے آٹزم اور اسپیچ ڈیلے میں فرق کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ 2 نشانیاں ایسی ریڈ فلیگ ہیں جو اسٹرانگلی انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ بچے کو خالی اسپیچ ڈیلے نہیں اور یہ آٹزم ہے۔ تو اگر آپ کا بچہ بول نہیں رہا تو اکثر لوگ کہتے ہیں فکر نہ کرو، اس کا والد بھی دیر سے بولا تھا، یہ بھی بولنا شروع کر دے گا۔ لیکن کچھ بچوں میں صرف اسپیچ ڈیلے نہیں ہوتا، آٹزم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ 2 نشانیاں اتنی امپورٹنٹ ہیں، پہلی نشانی بھی اور دوسری امپورٹنٹ نشانی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جس پہ آپ نے گھر میں اپنے بچے پہ اپلائی کر کے دیکھنا ہے۔ کیونکہ پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بچہ بول نہیں رہا، لیکن باقی سب کچھ ٹھیک کرتا ہے، لیکن جب ڈیٹیل ہسٹری لی جاتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا۔ تو جو پہلی نشانی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریگریشن، یعنی اسپیچ اور انٹریکشن میں بچہ جو چیزیں سیکھی ہوئی ہیں وہ واپس چلے جانا، یعنی کہ بچہ جو ہے وہ پہلے چیزیں کرتا تھا، بولتا تھا، وہ اس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، وہ اگر 1 سال کی عمر میں ماما کہتا تھا یا بابا کہتا تھا یا کوئی ورڈ بولتا تھا، تو پیرنٹس کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے بولتا تھا لیکن اب دھیرے دھیرے جو چیزیں اس نے بولنا شروع کی تھی وہ چھوڑ دیا ہے۔ اور صرف بولنا نہیں، وہ اس سے پہلے نام سن کر مڑ کے دیکھتا بھی تھا، پہلے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کرتا تھا اور پہلے لوگوں سے انٹریکٹ بھی کرتا تھا، لیکن پھر نام سن کر ریسپانس کم ہو گیا، آئی کانٹیکٹ بھی کم ہو گیا اور اپنی دنیا میں رہنے لگا۔ یہ سمپل اسپیچ ڈیلے میں نہیں ہو سکتا۔ اسپیچ ڈیلے میں بچہ لیٹ بولتا ہے لیکن جو اسپیچ سیکھ لی ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ واپس نہیں جاتی۔ اس لیے اگر بچہ پہلے بولتا تھا اور پھر بولنا شروع کر دیا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ ویری اسٹرانگ ریڈ فلیگ ہے آٹزم کے لیے، تو اس کو فوراً چیک کریں۔ جو دوسری نشانی ہے اسے ہم کہتے ہیں روٹ میموری یا رٹا لگانا وداؤٹ کمیونیکیشن، یعنی پوئمز کو یا کاؤنٹنگ کو جو ہے وہ یاد کر لینا لیکن سمجھنا نہیں ہے، اپنے کھیلتے کھیلتے پورا، یا اگر آپ بولیں اے بی سی تو ساتھ پیچھے بچہ اے بی سی ڈی اس طرح پوئم کی طرح وہ اس کو بولتا رہے، لیکن جب میں اسے کہوں یا کوئی رشتہ دار آئے وہ اسے کہیں کہ بیٹا اے بی سی یا پوئم پڑھ کے سناؤ تو وہ نہیں پڑھ سکے۔ جیسے والدین کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا بچہ اے ٹو سی بول لیتا ہے، 1 سے 10 تک کاؤنٹنگ بھی کر لیتا ہے، ریورس کاؤنٹنگ بھی کر لیتا ہے، 10 سے 1 تک آ جاتا ہے، 20 سے 1 تک آتا ہے۔ ایک بچہ میرے پاس آیا 3 سال میں، کہتی 1 to 72 تک کاؤنٹ کر سکتا ہے، لیکن جب میں کہوں گی تو وہ نہیں کرے گا۔ تو یہ سن کر لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ انٹیلیجنٹ ہے، بس بولنا ہے میں مسئلہ ہے وہ لیٹ شروع کر دے گا، لیکن اصل میں یہ نارمل اسپیچ ڈیلے کی نشانی نہیں ہے۔ اگر آپ مثال کو بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا پانی لاؤ، وہ پانی نہیں لاتا، آپ کہتے ہیں اپنے جوتے اٹھاؤ، وہ فالو نہیں کرتا، لیکن جب آپ اسے پوئم پڑھتے ہیں تو وہ پوری پوری پوئم ساتھ پڑھنا شروع کر دے، پیچھے آپ بولتے ہیں 1 تو وہ بولتا ہے 2، آپ بولتے ہیں 3 تو وہ بولتا ہے 4، آپ بولتے ہیں 4 تو وہ بولتا ہے 5، تو ایسے بولتا جاتا ہے لیکن آپ کے کہنے پہ یا خود اکیلا بیٹھ کے نہیں بولے گا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ رٹا لگانا وداؤٹ کمیونیکیشن جو ہے، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ، یہ نارمل اسپیچ میں نہیں ہے۔ نارمل اسپیچ ڈیلے میں بچہ سمپل کمانڈ فالو کرتا ہے، سمجھ سکتا ہے بات کو، صرف بولنے کا ایشو ہوتا ہے۔ لیکن آٹزم میں بچوں کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جو کمیونیکیشن ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بچوں کی بہت ویک ہوتی ہے۔ اگر آپ کے بچے میں یہ 2 نشانیاں یعنی ریگریشن اور رٹا یعنی پوئم یا کاؤنٹنگ اچھے طریقے سے کریں لیکن پراپر اسپیچ نہ ہونا، تو اس میں بالکل ڈیلے نہ کریں، جلدی چیک کروائیں، کیونکہ آٹزم یا کسی بھی ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ارلی ڈائگنوسس۔ ارلی ڈائگنوسس کے بعد ارلی انٹرونشن ہوگی تو اس کا آؤٹ کم بہتر ہو سکتا ہے۔